السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من 72 الشیطان تسبیح کے بدلے میں الرجیم بسم نیزوں پر اللہ الرحمن 72 تن قربان کروں الرحیم گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام پاک حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ذکی اور شہید اکبر اور طیب اور صدق اور تابع العلم رضا للہ اور دلیل علی ذات اللہ ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف صفحہ 289، مشکوٰۃ شریف صفحہ 572 میں لکھا ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آج رات میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا خواب ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حضرت ام الفضل نے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ تو سید المرسلین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر ام الفضل فرماتی ہیں کہ واقعی سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی کہ آقا، اس کا نام تو اس کے نانا پاک ہی رکھیں گے۔ ابھی نبی پاک خاموش ہی تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اور پھر کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی اور نانے پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان، آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں، مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، امام حسین کا نام زندہ رہے گا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عابد تھے، اور ایسے عابد کہ انتہائی مظلومی اور بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشورہ کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی میں گزاری، اور ایسے عابد کہ اپنے جسم پاک پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تہے خنجر بھی 2 نفل ادا کر گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادر تھے، اور ایسے بہادر کہ بے سر و سامان ہونے
اور 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک ڈٹے رہے، اور ایسے بہادر کہ جن پر تیروں کا یہ مہ برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، برچھوں کے بادل چھائے اور تلواروں کے طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی اور آخری دم تک ثابت قدم رہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سکی تھے، اور ایسے سکی تھے کہ دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے اصغر کو اپنے جھولے میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر سے پایمال کروایا، اپنی بہن کے دیگر گوشے اون اور محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو، اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ اور اپنی پیاری بہن زینب کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو اب یزید بھی باطل پرست حکمران تھا، دین کا دشمن اور شریعت کا باغی تھا، اس کا نظام حکومت بھی غیر اسلامی اور غیر دینی اور غیر شرعی تھا، جس کے مقابلے میں الا اللہ قائم رکھنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے جان و مال سمیت وہ اقارب اور اپنے بچوں تک کی بازی لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ قرآن رحل جین سے سر فرش پر گر پڑا، دیدار کعبہ بیٹھ گئی اور عرش گر پڑا۔ شمر کا خنجر گلے خشک پر چلتا رہا، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی۔